قاری صاحب جو اتفاق میں بیٹھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے اتفاق میں بیٹھنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے۔ آپ ماشاءاللہ امام مسجد بھی ہیں اور آپ کے پاس تقریباً ایک کثیر تعداد میں عاشقان رسول اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو واقعی آپ کا سوال کرنا بنتا بھی ہے کہ اعتکاف اصل میں ہے کیا۔ اعتکاف کے کئی معنی ہیں اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اعتکاف میں تاکید کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرہ محدثہ بھی ہیں، ہم مومنوں کی ماں بھی ہیں۔ آپ فرماتی کہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان مبارک میں اعتکاف بیٹھتے۔ بعد میں روایات میں آیا کہ آپ ایک مہینے کا اعتکاف بھی بیٹھتے، لیکن جو کثرت کے ساتھ اعتکاف تھا نا وہ آخری 10 دن کا، اس لیے اس کو سنت اعتکاف بھی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اور سنت اس میں مؤکدہ بھی ہے۔ یہ سنت مؤکدہ اس طرح ہے کہ سنت مؤکدہ فرض کفایہ۔ مثال کے طور پہ محلے میں مسجد ہے تو مسجد میں اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ گناہ گار ہوں گے۔ اگر پورے محلے میں اس کو 1-2 بھی بیٹھ گئے تو وہ سب کے اوپر سے فرض کفایہ ہے وہ اتر جائے گا، ما کفایہ۔ ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ما کفایہ، ٹھیک ہے، وہ اتر جائے گا۔ اب اعتکاف بیٹھتے ہمارے عموماً معاشرے میں جو بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اعتکاف کیوں بیٹھتے، بس وہ کیا ایک دیکھا دیکھی یا کیا ہے کہ چلو 10 دن مسجد میں بیٹھتے ہیں، جبکہ رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اعتکاف میں بیٹھنے کا جو بالکل جامع مقصد تھا نا، مقاصد اور بھی ہیں اور اس میں اور بھی کئی حکمتیں ہیں، لیکن جو اصل در حقیقت تھا وہ یہ تھا کہ لیلۃ القدر حاصل کرنا۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے آپ کو پہلی امتیں جو تھی نا ان کے پاس عمریں بہت کم تھیں، ان کے پاس عمریں بہت زیادہ تھیں، ان کی 200 سال 300 سال، لیکن ان کے عمل جو تھے وہ قلیل تھے۔ عمریں ان کی طویل تھی، ایج جس کو کہہ رہے ہیں، اور اعمال جو تھے وہ قلیل یعنی کم تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری امت کی عمر تو کم ہے، 50 سال 60 سال، اور یہ تو اتنی نیکیاں کر نہیں پائیں گے، باقی لوگ جو تھے باقی امتیں ان کی عمریں 500 سال 600 سال 1000 سال، تو وہ تو اتنے روزانہ ایک عمل بھی کرے تو ان کی تو بہت بن جائیں گے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کی امت کو ایک ایسی رات دی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جس کو یہ ایک رات مل گئی نا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینہ مطلب کتنا مطلب ہے؟ 83 years and 4 months، 83 سال۔ جس کو یہ ایک رات مل گئی نا اس کو 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت کا ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ 83 سال 4 مہینے مکمل روزے رکھے، ایک سال کے اندر 365 دن ہیں، اور اسی طرح حساب لگاتے جائیں تو کتنے دن بنتے ہیں؟ پورے 83 سال کے روزے، پورے 83 سال کی نمازیں، پوری 83 سال کی عبادات، پوری 83 سال کی ایک لمحہ بھر نیکیاں۔ اور سب کوئی بیٹھتے ہیں 20 روزے سے، کوئی بیٹھتے ہیں 21 روزے سے، کوئی 27 روزے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، آخری عشرے کا۔ اب 20 روزہ مثال کے طور پہ جو بیٹھا ہے اب وہ 21 کی طاق تو اس کو ملے گی، کیونکہ مین مقصد ہے اپنے طاق راتیں لینی ہے۔ اب طاق رات کون سی ہے؟ 21 23 25 27 اور 29، کیونکہ مقصد جو اصل مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر حاصل کرنا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 21 میں بھی نصیب ہو سکتی ہے، وہ 23 میں بھی مل سکتی ہے، وہ 25 میں 27 میں 29 میں بھی، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات مسجد میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم رات پوری عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف میں بیٹھیں گے مقصد رات پوری عبادت کریں گے۔ کسی کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی لیلۃ القدر مل گئی نا اس کی زندگی سنور گئی، اس کی زندگی کے حوالے نہارے ہو گئے۔ عموماً ہماری مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، شرارتیں گپیں، یہاں تک کہ لوگ موبائل بھی رکھتے ہیں اعتکاف میں، جبکہ اعتکاف میں رہ کے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہے، یعنی ڈھانپ کے رکھنا ہے، الگ رہنا ہے، دنیا سے بے خبر ہو جانا ہے، دنیا کی خبر نہیں رکھنی۔
پردہ لگائیے حضرت عائشہ اس کی راوی ثابت ہے مسجد میں، مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام ایک طرف مسجد کے پردہ لگا کے بیٹھتے، نماز کے اوقات میں باہر آتے، نماز پڑھاتے اور پھر پردے میں تشریف لے جاتے، کیونکہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا۔ حاجی صاحب جو اتفاق میں بیٹھتے ہیں وہ اذان یا اقامت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اذان اور اقامت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں نہیں پڑھ سکتے، زیادہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، ہم کلام نہیں ہو سکتے، مسجد کی حد سے باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، مسجد کی حد سے باہر نہیں جا سکتے، کوشش کریں کہ ان کو کوئی دیکھے نہ، باہر خاص طور پہ عورتیں اور یہ باہر سے کوئی ان کو دیکھے نہ، مسجد کی حدود کے اندر وہ جو ان کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی چیز لائیں افطاری کے لیے یا سحری کے لیے، وہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ اس میں بات میں ممانعت اس وقت آئے گی جب بات حد سے زیادہ، دیکھیے اعتکاف مقام بیٹھے ہیں، کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ مسجد میں۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، یہ اللہ کے گھر ہے۔ مسجد میں تو ویسے ہی ہم دنیاوی باتیں، دنیاوی معاملات اور یہ چیزیں نہیں ڈسکس کر سکتے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں، معاملات کو وہ ڈسکس کرنا، معاملات کو کرنا ایسا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی اور لکڑی اس کو آگ ختم کرتی ہے، ایسا ہی مسجد کے اندر دنیاوی معاملات اور اپنے معاملات کو لے کے چلنا نیکیاں ختم کرتا ہے۔ سوکھی لکڑی کو آگ جس طرح ختم کرتی ہے، تو جو بندہ ویسے ہی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، سنت اعتکاف میں بیٹھا ہے، بھلے اس کے لیے قیام و طعام کے لیے، طعام کے لیے، خدمت کے لیے بھلے ہی کچھ چیزیں فروٹ لائیں، جو مرضی لائیں، خدمت ضرور کریں، لیکن ایک حد تک رہ کر مقصد کی بات کریں، اور وہ بات کریں جو غیر شرعی اور غیر ممانع نہ ہو، جو کہ جس کے اندر مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ اب دیکھیے مسجد میں اعتکاف بیٹھے، سنت اعتکاف ہے، لیلۃ القدر حاصل کرنی ہے، لیکن مسجد کا ادب لازمی ہے، جبکہ مسجد کے ادب ہمارا ہوتے ہیں۔ سب کچھ بیٹھتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، میسج کرتے ہیں دوستوں کو، وائس کرتے ہیں، اب یہ دنیاوی کاموں میں آ گیا، دنیاوی کاموں میں آ گیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ جب بالکل مناسب نہیں ہے، آداب مسجد میں بھی نہیں ہے، آداب اعتکاف میں بھی نہیں ہے۔ جو امام صاحب وہ ان کے ساتھ مسئلے وغیرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل امام کا حق بنتا ہے کہ اعتکاف معتکفین کے پاس جائیں اور ان کو، یہ اس وقت عصر اعظم میں یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے الحمدللہ کہ لوگوں کو اعتکاف بٹھا کے شرعی مسائل و معاملہ سکھاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، چوکوں میں کھڑے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹے کھڑے رہیں گے، دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اب 10 دن جو آ گئے نا، 10 دن یہ سمجھ لو امام کے پاس سنہری موقع ہے، امام ان 10 دنوں کے اندر ان کو ہیرا بنائے، اپنا نائب تیار کرے، بھی آپ نہیں ہیں تو ان کو آپ نائب بنائیں، ان کو صورتیں سکھائیں، ان کو قرات سکھائیں، ان کو دین کے مسائل و معاملات سکھائیں۔ اب ان کی مجبوری ہے، انہوں نے 10 دن بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نوایت سنت الاعتکاف، جی وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جی وہ تو جب اعتکاف میں بیٹھیں گے اسی وقت نیت کر لیتے ہیں، جب اعتکاف میں بیٹھنے لگتے ہیں تو اسی وقت عصر کے بعد وہ نیت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مین مقصد ہے، اپنے معتکفین کو سمجھایا جائے کہ خاص طور پہ طاق راتوں میں تو خصوصی عبادت کا وہ بنائیں، سلسلہ بنائیں کہ پوری پوری رات عبادت کریں، اور پھر اس کا وقت جو ہے وہ فجر تک ہے، ٹھیک ہے، ہمارا آدھی رات کا تھوڑی بہت تسبیح پڑھ کے چلو بھی سو جاتے ہیں، فجر تک، طاق راتوں میں تو فجر تک یہ عبادت کریں، کیا کرنا ہے، دن میں آرام کریں۔ ہر سب وہ کہتے ہیں کہ جو تہجد کے لیے نا آرام بھی ضروری ہے۔ بالکل اس میں آرام سے مراد یہ نہیں کہ بالکل وہ عشاء پڑھ کے فوراً سو جائیں، ہلکا سا قیلولہ کر لیں، قیلولہ کہتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نیند کر لیں، وہ کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں مسجد کا ادب لازمی ہے، جو بھی معتکفین اعتکاف میں بیٹھے مسجد کا ادب لازمی ہے، اور لیلۃ القدر حاصل کرنا یہ اس کا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے، کہ اعتکاف میں بیٹھ کر لیلۃ القدر حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔